سورۃ الصافات کی آیت نمبر 149۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وإنہم لکاذبون اصطفى البنات على البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین۔ فاستفتہم، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، علی ربک البنات، کیا تیرے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں، ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہوں، ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے، وہم شاہدون، جبکہ یہ مشاہدہ کر رہے تھے، الا انہم من افکہم لیقولون، غور سے سنو، یقیناً یہ لوگ گھڑا ہوا جھوٹ کہہ رہے ہیں، ولد اللہ، اللہ نے کسی کو اولاد بنا لیا، وانہم لکاذبون، اور حقیقت یہ کہ یہ لوگ ہیں ہی جھوٹے۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے چن لیا لڑکیوں کو لڑکوں پر، ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو، افلا تذکرون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی، ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے، فأتوا بکتابکم، تو لاؤ اپنی وہ کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچ بولنے والے۔ اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون توحید کو ثابت کرنا اور شرک کی نفی کرنا ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ توحید ہے، اور اس کا کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں، یہ شرک کی نفی ہے۔ ہمارا جو کلمہ طیبہ ہے، اسلام کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے پہلے جز کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ ایک ہے لا الہ، جس میں نفی ہے، کوئی نہیں ہے، سب کا انکار ہے، اور الا اللہ، اللہ کا اثبات ہے، اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہے۔ یہی قرآن کریم کی اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی موضوع و مضمون ہے کہ اور کوئی نہیں ہے، صرف کون ہے، اللہ ہے۔ شرک کی ایک خاص صورت مشرکین عرب کے اندر تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، بالخصوص بنو خزاعہ، بنو اسلم کے قبائل فرشتوں کو کہتے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر ان کی ایسے ہی عبادت کرتے جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی۔ جی تیانو راضی کر لو، اپے پیو نو منا لیں گے، بیٹیوں کو خوش کر لو، یہ باپ کو خود ہی منا لے گے، اس لیے پھر وہ فرشتوں کی عبادت کرتے۔ اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں خاص طور پہ اس برے عقیدے کی نفی کی، اس لیے اس سورۃ مبارکہ کے آغاز میں
فرشتوں کی ہی چند صفات کو اللہ نے بطور قسم کے پیش کیا تھا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ یہ فرشتوں کی صفات کہ جن کو تم معبود سمجھ رہے ہو یا جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ تو خود اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ بیٹیاں تو ناز بھی کر لیتی ہیں، لاڈ بھی کر لیتی ہیں، نخرہ بھی کر لیتی ہیں، اور بیٹیوں کے ناز نخرے لاڈ تو اٹھانے بھی چاہیے، اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ تو اگر یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ کیسے ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی، کبھی نخرے ہی نہیں کرتی، کبھی لاڈ ہی نہیں کرتی، کبھی اللہ سے ناراض ہی نہیں ہوتی؟ ایسی بات نہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے اس مخلوق کو اپنے نور سے، ایک نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ نورانی مخلوق ہے، ایک نور سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق اور کوئی جز نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی کی تردید کے لیے اللہ پاک نے یہاں الزامی جواب دیا ہے۔ الزامی جواب، الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخالف کو اسی کا بنایا ہوا کوئی اصول جو کہ ہو سکتا ہے غلط ہی ہو، لیکن مخالف کا اصول ہے، اس نے بنایا ہے، تو اسی کے بنائے ہوئے اصول میں اس کو رگڑا دینا کہ تم یوں کہتے ہو، تو پھر بتاؤ یہ اس کا کیا جواب ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ عرب کے لوگ ایک طرف تو فرشتوں کو کہتے کہ اللہ کی بیٹیاں، دوسری طرف اپنی یہ کیفیت تھی، اپنی یہ حالت تھی کہ وہ بیٹی کی خبر سن کے ان کے چہرے سڑ جاتے تھے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ جب ان کو کسی کو خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو یدسہ فی التراب، اس کا دل کرتا کہ میں شرم کے مارے زمین میں گھٹ جاؤں، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ بیٹی کے پیدا ہونے کو ذلت سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے، باعث شرم سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ حالانکہ یہ باعث شرم نہیں، یہ باعث فخر ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو گھر پسند ہوتا ہے اللہ اس میں بیٹیاں دیتا ہے، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ بڑا مبارک ہے اس خاتون کا جنم دینا جس کا پہلا جنم بیٹی ہو۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو بھی اللہ پاک نے بیٹیاں ہی عطا کی، بیٹے بھی ملے لیکن وہ چلے گئے، وہ بچپن میں ہی دنیا میں سے پردہ کر گئے، بیٹیاں آپ کی زندہ رہیں، اور آج تک آپ کی جو نسل چل رہی ہے، سادات خاندان، قابل فخر اور قابل عزت خاندان، یہ سارا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا خاندان، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے۔ تو بیٹیاں تو باعث شرم نہیں ہیں، باعث فخر ہیں۔ آپ نے بیٹیوں کی پیدائش پہ فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پالا پوسا، ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، پھر ان کو اچھی جگہ پہ ان کی شادی کر دی، مفہوم یوں ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب اگر کسی کے پاس ایک ہی بیٹی ہو، آپ نے فرمایا ایک بیٹی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا تو وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہو، ایک بیٹی والا۔ تو بیٹیوں کی پیدائش پہ، بیٹیوں کی پرورش پہ اور بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پہ جو انسان خرچ کرتا ہے، یہ تو انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنتا ہے۔ بیٹی بری چیز نہیں ہے، بیٹی تو رحمت خدا بندی ہے، لیکن عرب کے معاشرے کے لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے تھے، باعث عار، باعث ننگ اور شرم سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے انہی کے اس غلط اور گھنونے اور کالے ضابطے کے مطابق الزامی جواب دیتے ہوئے فرمایا اپنے لیے تو بیٹے پسند ہے اور اللہ کی کیا بنا دی، وہ بیٹیاں بنا دی۔
بڑے عجیب فیصلے کرتے. چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے فاستفتہم، میرے محبوب آپ ان سے پوچھئے الربک البنات، کہ تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے ہوں. اپنے لیے ان کو بیٹی پسند نہیں اور رب کی اتنی ساری بیٹیاں بنا دی. خود چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹے ملیں اور اللہ رب العالمین کے لیے بیٹیاں بنا دی. فرمایا ان کو کیا پتا کہ فرشتے لڑکیاں ہیں، فرشتوں کی جو ہے وہ جنس کیا ہے، ان کو کیا معلوم. فرشتہ مرد ہے، نر ہے، مادہ ہے، فرشتہ کیا ہے کسی کو نہیں پتا. ان میں اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں رکھی نہیں ہیں، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹیاں ہیں. اب اس کے تین ہی طریقے ہو سکتے تھے، یا تو انہوں نے خود دیکھا ہو، خود مشاہدہ کیا ہو، یا پھر کسی ایسے شخص نے بتایا ہو جس کی بات جھوٹ نہیں ہوتی، یا کسی کتاب میں آیا ہو. اب یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، اللہ پاک نے اسی کا ان سے مطالبہ کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا، فرشتوں کو ہم نے مادہ بنایا، ان کی جنس ہم نے لڑکیوں والی بنائی. وہم شاہدون، اور یہ مشاہدہ کر رہے تھے. یہ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں کہ فرشتے بیٹیاں ہیں؟ انہوں نے بنانا ہی تھا، بیٹے کہہ رہے تھے لیکن بیٹے بھی نہیں ہیں وہ. اور بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں، بیٹیاں نیک ہوں اللہ کے ہاں وہ عزت والی ہیں، بیٹے نیک ہوں اللہ کے ہاں وہ عزت والے ہیں. جنس کے اعتبار سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مرد اچھا ہے یا بیٹی اچھی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بعض لڑکے اللہ فرماتے لڑکیوں جیسے ہو ہی نہیں سکتے، لڑکیاں اتنی اچھی ہوتی، لڑکے ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. جیسا کہ حضرت سیدہ مریم علیہ رضوان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرشتے لڑکیاں ہیں؟ کیا یہ مشاہدہ کر رہے تھے؟ الا انہم، اللہ فرماتے غور سے سنو، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں من افکہم لیقولون، یہ سب ان کا جھوٹ ہے. افک اس جھوٹ کو کہتے ہیں جو پرلے درجے کا کبھی جھوٹ ہو، جس کو ہماری زبان میں کہہ دیتے ہیں بکواس. کوئی بندہ ایسے کسی کے متعلق کوئی بات کہے جو شدید ترین جھوٹ ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بکواس نہ کر، یعنی یہ تو سب بک رہا ہے. تو اسی کا ترجمہ یہ کہ یہ لوگ صرف جھوٹ بک رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ولد اللہ، اللہ نے کسی کو اولاد بنا لیا، حالانکہ اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے آگے کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا. اس کی نہ کوئی مائی باپ ہے نہ اس کی کوئی آل اولاد ہے. وہ یکتا اکیلا بے نیاز محتاج نہیں ہے کسی کا، وہ بے نیاز ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہیں ہی جھوٹے. یہ صرف اس وقت جھوٹ نہیں بول رہے، فرمایا یہ ہیں ہی جھوٹے. اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے اپنے لیے تو لڑکیاں چن لی اور لڑکے چھوڑ دیے؟ یہی یہ سوچ لیں کہ کیا یہ ان میں سے کوئی سردار، کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی نواب، کوئی اسلام کا دشمن، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اپنے لیے بیٹیاں پسند کرتا ہے؟ حالانکہ بیٹی اچھی چیز ہے، لیکن جب یہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ کے لیے کیوں بیٹیوں کا انتخاب کرتے؟ بیٹی تو رحمت ہے، بیٹی تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان کا فیصلہ یہ ہے کہ بیٹی اچھی چیز نہیں، تو پھر اللہ کے لیے کیوں یہ چیز اس کے نام پہ لگاتے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کر رہے؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی، اس کی اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اب عرب کے اس معاشرے کے اندر بیٹی کو اتنا بوجھ سمجھا جاتا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا.
زندہ دفن کر دیا جاتا کہ کل کو یہ ہمارے لیے باعث شرم اور باعث عار بنے گی۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باقاعدہ طور پہ افسوس کیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، کسی کو پتہ چلے کہ فلاں کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں، اللہ کی مرضی۔ یہ بوجھ نہیں ہے، اس پہ تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے وہ نعمت عطا کی جو اپنے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور اللہ رب العالمین بیٹی جس گھر میں پیدا ہو جاتی ہے اس گھرانے کا محافظ خود اللہ رب العالمین ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں بیٹی ہے، باپ کا مددگار اللہ رب العالمین بن جاتا ہے۔ اس لیے خود تو اپنے لیے بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے کہتے ہیں سب بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ افلا تذکرون، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل اور سمجھ نہیں؟ تو ظاہر بات ہے یہ بات عقلی لحاظ سے بھی غلط، عرفی لحاظ سے بھی غلط۔ اب ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے جس میں یہ لکھا ہے؟ اللہ پاک نے اس کا مطالبہ کیا، ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ تو اگر کتاب میں ہے تو فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، لاؤ اس کتاب کو لے آؤ، ہمارے سامنے پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بول رہے۔ تو یقیناً یہ بات بھی غلط ہے، کوئی کتاب کسی میں نہیں لکھا ہوا۔ تو حقیقت یہی ہے، اسلام کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ میرے ساتھ مل کے کہہ دیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ جیسے بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیتے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیتے اللہ کا بیٹا ہے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو کہہ دیتے اللہ کا بیٹا ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا۔ میرے محترم دوستو، مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں عقیدہ توحید اپنانا چاہیے اور شرک کی تمام صورتوں سے، شرک کی تمام قسم کی شکلوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب